کوئی بھی دین کا کام کر رہے ہیں یا کوئی بھی ویسے ہی کوئی بھی کام کر رہے ہیں, تو آپ کسی بھی کام میں کسی بھی چیز میں پرفیکٹ تو ہو ہی نہیں سکتے. آپ اپنے دین کے معاملات میں بھی, اپنے بزنس میں بھی, اپنی جاب میں بھی, کام میں, گھر کے کاموں میں, آپ کی اپنی پرسنالٹی میں مکمل ہونا کمال تو سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اندر ہے ہی نہیں, پوری کائنات میں نہیں. آپ یہ چیز دیکھیں. تو آپ ایک ادنا سے انسان سے یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ پوری طرح 100% مکمل ہو جائے؟ تو سب سے بڑی پرابلم تو یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی بہت شدید طریقے سے ججمنٹل ہے, اور اگر کوئی بھی عورت یا کوئی بھی پرسن کسی بھی کامیابی کی سیڑھی کو چڑھنے لگتا ہے تو ہم اسے حوصلہ افزائی دینے کے بجائے اس کی ٹانگ کھینچ رہے ہوتے ہیں. یہی بہت بڑا ریزن ہے ہماری قوم کا پیچھے ہونے کا, کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ایک پاکستانی کو کبھی سپورٹ نہیں کرے گا, لیکن اگر ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک انڈین آ گیا تو وہ سارے انڈینس کو اپنے انڈر میں لے لے گا, وہ کسی اور نیشن کے لوگوں کو آنے نہیں دے گا. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے اور ہمارا ڈرا بیک یہ ہے کہ ہم اپنی ہی جڑیں کاٹتے ہیں, جو کہ ہمارا سب سے بڑا ڈرا بیک ہے اور ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے, یہ چیز جسے ہم سمجھتے نہیں ہیں. پھر being a woman اور being a working woman کے جو چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں, اس میں ایک اور چیز یہ آ جاتی ہے کہ وہ ایک جو یہ جذبہ ہے نا کہ ایک عورت کو مرد کے پیچھے ہی چلنا ہے. وہ ٹھیک ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ایک جو ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن میں یا باپ بیٹی کے ریلیشن میں یہ چیز رکھی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ان کے ماتحت ہو کے چلتی ہیں یا ان کی سن کر چلتی ہیں. ماتحت بھی ہونا جو ہے میرا خیال ہے کہ ایک الگ اس کو کانسیپٹ میں لے لیا گیا ہے, جو کہ ایک الگ کانسیپٹ ہے, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک یہ سوچ کہ اگر عورت CEO بن رہی ہے تو آپ کی عزت پہ جو ہے وہ بات آ رہی ہے, آپ اس کو ہونے نہیں دیں گے, آپ طرح طرح کی جو ہے وہ پالیٹکس کریں گے, طرح طرح کی جو جدوجہد کر دیں گے کہ آپ اس کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. اگر اسکلز ہیں اس کے اندر اور وہ یہ ڈیزرو کرتی ہے تو پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کے اندر ہوں گی بینگ اے میل تو آپ آگے بڑھ جاؤ گے. اگر اس کے اندر اسکلز ہیں, وہ محنت بھی کر رہی ہے, جو کہ ہم یہ زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین جو ہے وہ محنت پہ زیادہ ہیں, اور اس میں کوئی ہار نہیں ہے کہنے میں. کہ حقیقتاً بات یہ کہ آرگنائزیشن میں یا کہیں پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ پڑھائی کے میدان میں بھی دیکھ لیں کہ آج کے دور میں لڑکیاں زیادہ ترقی کر رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, آج کے دور میں جو خواتین ہیں وہ زیادہ ترقی یافتہ ہیں اور زیادہ محنتی ہیں. آپ کی گفتگو سے اقبال کا وہ شعر میرے ذہن میں آ گیا کہ تو راز کن فقا ہے, اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا, خودی کا رازداں ہو جا, خدا کا ترجمہ ہو جا. خودی کا رازداں ہو جا, خدا کا ترجمہ ہو جا. انسان جب اپنے اوپر ورکنگ کرتا ہے تو پھر وہ خود کا رازداں بن جاتا ہے اور خدا کا ترجمہ بن کے, خدا کا نائب بن کر اس دنیا کے اندر سروائیو کرتا ہے. اور اس کے اندر خواتین بھی اسی انداز میں گرو کر سکتے ہیں جس انداز میں مرد جو ہیں وہ آج ہمیں ترقی کرتے دکھائی دیتے ہیں. لیکن آپ نے بہت اہم بات کی کہ بینگ اے ورکنگ لیڈی جس انداز میں خود بھی کام کر رہی ہیں, یقیناً یہ موٹیویشن ہے ہماری خواتین کے لیے. میں ہمیوں آپ کی طرف آؤں گا اور اب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم سکلز کی امپرومنٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کس انداز کے اندر سکلز کو گرو کیا جائے, اپنے آپ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کون سے سٹیپس لیے جائیں اور اپنے آپ کو کس انداز کے اندر کمپیٹ کرنے کے قابل بنایا جائے سوسائٹی کے ساتھ. اب میں جاننا یہ چاہوں گا کہ آپ کی ایکسپرٹیز اس حوالے سے بہت زیادہ ہیں کہ آپ سیلف مارکیٹنگ کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ سیلف مارکیٹنگ جو ہے وہ کس انداز میں کی جا سکتی ہے. تو اب میں جاننا یہ چاہوں گا کہ بہت سے لوگوں کے پاس نالج بھی ہوتا ہے, سکلز بھی ہوتی ہیں, تمام تر چیزیں ہوتی ہیں, اسٹڈیز بھی کمپلیٹ کر چکے ہوتے ہیں, لیکن سیلف مارکیٹنگ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو آپ اس حوالے سے پہلے تو یہ بتائیے گا سیلف مارکیٹنگ کیا ہے, اور پھر یہ جاننا چاہوں گا کہ سیلف مارکیٹنگ کس انداز میں کی جا سکتی ہے. دیکھیں, مارکیٹنگ جیسے کہ بات یہ ہے کہ آپ کو ہم یا کوئی بھی آپ چیز سیل کر رہے ہیں وہ اس وقت تک بکے گی نہیں جب تک لوگ جانتے نہیں کہ آپ بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب میرے پاس کوئی اسکلز ہیں یا کوئی میرے پاس کوالیفیکیشنز ہے یا ایکسپیرینس ہے, میں جب تک لوگوں کو بتاؤں گا نہیں کہ آئی کین ڈو دس ایکس وائی اینڈ زیڈ, تو لوگ مجھے اپروچ نہیں کریں گے, مجھے وہ کام نہیں دیں گے جو کہ میرے اسکل سیٹ سے ریلیونٹ ہے. تو اس کے لیے جس طرح ہم انٹرپرینورشپ میں اپنی سروسز کو, پروڈکٹس کو مارکیٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں تک پہنچے میسج کہ ہم کیا بیچ رہے ہیں یا ہمارے پاس کیا ہے, اسی طرح اپنے اسکلس کو بھی آپ کو سیل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اپنے اسکلس کو بھی بتانا چاہیے. اور اس کے بتانے کے آج کل تو بہت زیادہ آپ کو ذرائع مل گئے ہیں, جیسے کہ آپ یوٹیوب پہ اپنی ویڈیو کورس شروع کر سکتے ہیں, یا کوئی سمپلی لوگوں کو ویبینار کر سکتے ہیں کہ جی میں یہ چیز سکھانا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ
مجھے پتا ہے کہ آپ انٹرویوز کیا کرتے تھے کبھی صاحب لوگوں کا جاننے کے لیے کہ ان کے پاس کیا اسکلز ہیں، تو وہ بھی ایک بہت اچھا ڈومین ہے سیکھنے کا بھی اور بتانے کا بھی. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک سیلنگ ہے. اب ہے کہ جی ہم ان اسکلز کو ایکوائر کیسے کریں. ٹھیک ہے، تو میں نے اس ڈومین میں کافی ریسرچ کی ہے، پرسنل ریسرچ، اور کافی لوگوں سے مینٹرشپ بھی لی ہے. تو میں یہ یعنی کہ میں کریکٹس پہ پہنچا ہوں، نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم پلانز بہت سارے بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ پلانز آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ان پلانز کو ایگزیکیوٹ کریں آن ڈے ٹو ڈے بیسس. یعنی کہ مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے ایک پلان بنایا، عین ممکن ہے کہ اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس 10 ایکٹیویٹیز آ گئی پر ڈے کی، کہ اگر میں 10 ایکٹیویٹیز پر ڈے نہیں کروں گا تو یہ پلان میرا ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا. اسی طرح اگر آپ نے 5 پلان بنا لیے تو وہ ایکٹیویٹیز 50 ہو جائیں گی پر ڈے. تو جب تک وہ آپ کے جو پلانز ہیں وہ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز میں کنورٹ نہیں ہو رہے اور پھر ان کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ آپ ایگزیکیوٹ نہیں کر رہے اور مانیٹر نہیں کر رہے، آپ کی سکسیس نہیں ہوگی. بالکل ایسے. تو اس کے لیے بہت زیادہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ پلانز میکنگ. امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا میں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو پلان بناتے ہیں، ان کو ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز میں کنورٹ کرتے ہیں اور پھر میک شیور کرتے ہیں کہ وہ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز ایگزیکیوٹ ہو آن ڈیلی بیسس، ویدر وہ انڈیویجول ہو، کمپنی ہو یا آپ کی فیملی ہو. ٹھیک ہے، تو پرسنل ٹاسک مینجمنٹ جو ہے ریلیجیسلی، یہ کرکس ہے آپ کی سکسیس کا. بالکل ایسے بہت اہم اور بہت واضح انداز کے اندر آپ نے بات کی کہ ہم پلانز بہت بناتے ہیں اور ہر انسان کے مائنڈ میں بہت سے پلانز ہوتے ہیں کہ میں نے اس چیز تک پہنچنا ہے، اور اس چیز تک پہنچنے کے لیے یقیناً ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز بہت لازم ہے کہ آپ اپنے پلان کے مطابق اپنے آپ کو ڈیزائن کریں کہ آپ کس انداز کے اندر ان تمام تر چیزوں کو اچیو کر سکتے ہیں. آج کا جو پروگرام ہے اس کے اندر ہم نے جانا کہ کس انداز کے اندر ہم سٹارٹ اپس کو رن کر سکتے ہیں، انٹرپرینورشپ کی سکلز کیا ہیں، اور جو کنسلٹنسی سکلز ہیں وہ کس انداز میں انکریز کی جا سکتی ہیں، اور اس گیپ کو کس انداز کے اندر فل کیا جا سکتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی بزنس اپرچونٹی ہے جس کو ہم جو ہے وہ اپنا کر نہ صرف ایز اے بزنس اس کو لے سکتے ہیں بلکہ سوسائٹی کا جو گیپ ہے اس کو بھی فل کر سکتے ہیں. میں آپ دونوں مہمانوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ دونوں ویڈیو لنک کے تھرو ہمارے ساتھ موجود رہے اور بہت مدلل اور بہت جامع گفتگو کی آج کے ٹاپک کے حوالے سے. امید ہے کہ اسی انداز میں ڈیفرنٹ پروگرامز کے اندر مزید آپ گفتگو کا حصہ بنتے رہیں گے. جی ناظرین، پروگرام ہمارا اختتام کو پہنچ چکا ہے. اپنے میزبان کبیر یاد کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.